جب ان کے زمانے میں ظالم یہ کہہ رہے تھے پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے، اور گدھے کے خیال کے آنے سے بدتر کہا جا رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین، ایسے زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھا کر کے کہا، کیا کہا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، بریلی کے امام نے جو ایک عشق ہمیں دیا ہے وہ عشق کو فالو کرو، دیکھنا تمہارے دل حضور سے کتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج جو ہماری زبانوں میں بولنے کی سلاست آئی ہے یہ صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی دین ہے۔ عزیزان گرامی، میں کس بات کی کر رہا تھا؟ جو رسول اللہ کی بات کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کا بھی نام کبھی مرنے نہیں دیتا، اس کا بھی نشان مٹنے نہیں دیتا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے، تعریف کرنے والے ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں کہ نام اب بھی ہمارے درمیان زندہ ہے۔ مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ قصیدہ بردا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ 700 سال ہو گیا جس نے یہ قصیدہ لکھا تھا وہ امام شرف الدین بوصیری، حضور کی محبت میں ڈوب کر کے لکھا تھا، غموں کے آنسو بہا کر کے لکھا تھا، حضور کو تنہائی میں یاد کر کے لکھا تھا، اور اللہ کو اتنا پسند آیا، میرے رسول کو اتنا پسند آیا کہ ان کے زمانے میں اپنی چادر سے بھی انہیں نوازا، ان کی فالج کی بیماری کو بھی دور کیا۔ اتنا ہی نہیں، آج بھی میں نے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر جب حاضری ہوئی، میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات عرض کرتا ہوں، حضور کے حجرے میں جو جالیاں ہیں، داخل ہونے کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کی کڑی پر آج بھی امام بوصیری کا شعر لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ کتنے 100 سال ہو گئے لیکن رسول اللہ نے اپنے قدموں میں ان کو قبول فرمایا ہے۔ جو نبی کی شان بیان کرے گا وہ کبھی مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام۔ اسی لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں، جو لوگ ڈرتے ہیں اور ڈراتے ہیں کہ مولانا مار دیے جاؤ گے، جیل میں بند کر دیے جاؤ گے، آپ کے اوپر کیس ٹھوک دیے جائیں گے، آپ کو پھانسی چڑھا دی جائے گی، سب کر لیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اتنا پتا ہے کہ تم سب مل کر مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں کر سکتے۔ مار تو سکتے ہیں، مردہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرے گا، ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں مراد آباد شہر کے ایک عالم دین کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھایا تھا۔ جانتے ہیں وہ اس عاشق رسول کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ جب وہ بولتے تھے، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے، موبائل کا زمانہ نہیں، انگریزوں کے زمانے میں جب وہ بولتے تھے ہزاروں کا مجمع ان کی طرف آ جاتا اور ان کی بات پر لبیک کہہ کر کھڑے ہوتے، اور انگریزوں کو سب سے زیادہ تکلیف علماء سے ہی تھی۔ آج بھی ان کی اولاد کو علماء سے ہی تکلیف ہے، آج بھی عالم دین کی زبان کو بند کرو، نیتاؤں کو کھلی چھوٹ دے دو، کچھ بھی بکتے رہیں، کیا بول رہے ہیں پتہ بھی نہ چلے، لیکن عالم دین اگر بولے تو بھڑکاؤ بھاشن کرنے والا ہے، اس کو پکڑو اور اس کو اندر کرو، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر دل بدلتے ہیں تو اللہ نے علماء کی زبان میں وہ طاقت رکھی۔ کفایت علی کافی کو 7 دن تک گرم استری جسم پر پھیرتے تھے، چمڑی جل جاتی تو نمک چھڑکتے تھے، نمک چھڑک کر کے بھی ان کے دل کو ٹھنڈک نہیں ہوئی۔ مراد آباد شہر کے ایک چوراہے پر لے جا کر کے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا۔ پھانسی پر جانے سے پہلے اس عاشق رسول نے یہ سارے مجمع کو سنایا بھی تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے حشر تک، لیکن کافی نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ آپ یہ گنگناتے ہوئے پھانسی پر تو چڑھ گئے، پھندے پر چڑھ گئے، انگریزوں نے بڑا جشن منایا، بڑا جشن منایا کہ یہ جو بہت بولتا تھا، لوگوں کو جمع کرتا تھا، ہم نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا، ایک بڑی چیز کا ہم نے خاتمہ کر دیا۔ اب ان کو کون جمع کرے گا، کون اکٹھا کرے گا؟ ان ظالموں کو پتہ نہیں نظام قدرت کیا ہے۔ کفایت علی کافی مراد آباد شہر کے تھے، وہیں پر ان کو پھانسی دی گئی، انگریز جشن منانے میں مصروف تھے، ایک حق بولنے والے کو ہم نے پھانسی پر چڑھا کر
کر کے ختم کر دیا، جو لوگوں کو جمع کرتا تھا اس کو فنا کر دیا، ہمیشہ کے لیے اسے یہاں سے بھیج دیا۔ یہ جشن منا رہے تھے، انہیں پتہ نہیں اسی مراد آباد شہر میں کفایت علی کافی کے انتقال کے چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مولا نے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر دیا۔ کیا فرق پڑا؟ کفایت علی کافی نے تو جگایا تھا مراد آباد والوں کو، بریلی کا امام جب جگانے لگا تو پوری دنیا والے جاگ گئے، پھر ہر ایک کو اٹھایا۔ اس قلم پاک کی برکت تھی، رسول پاک کی محبت ہی ڈالی، محبت ہی بھرا، جو کچھ بھی کہا صرف رسول اللہ کی بات کی۔ جب لوگ آئے بھی اپنی تعریف کرانے کے لیے تب بھی بریلی کے امام نے یوں کہا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینا نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جو بیان کرتا ہے، شان مصطفیٰ، اس کی زبان کبھی آلودہ نہیں ہونے دے گا رب تعالیٰ، اس کا نام مٹنے نہیں دے گا رب تعالیٰ۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے اور کتنے لوگ آئے دنیا میں، ان کا کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے، مشکل ہے، کسی کا شمار نہیں کر سکتے آپ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے والوں میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، اولیاء بھی تھے، کاملین بھی تھے، مجتہدین بھی تھے، سب تھے۔ ہاں، اکثر کا قصیدہ اور اکثر کی تعریفیں حضور تک پہنچی بھی اور حضور نے انہیں قبول بھی کیا۔ آج اس نیت کے ساتھ مولود کی محفل میں بیٹھو، اس نیت کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ کی تعریف سن رہے، کسی دنیا دار کی نہیں۔ ہم اپنے نبی کی تعریف سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی کی جے بھی جے پکارنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ یہ 200 روپے دے کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے، یہ 500 روپے میں خرید کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ مفت میں آیا ہوا مجمع بلکہ یہاں پر گردن دینے والا مجمع ہے۔ جس دن پکارا جائے گا نبی کے نام پر تم کیا دیتے ہو، کھوٹے سکے نہیں، ہم اپنی گردن لے کر بیٹھے ہیں۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ایک خصوصیت ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، مجھے ایک عجیب اتفاق ہوا، ادیب لائل پوری کا ایک شعر جس کو میں نے سمجھا تھا۔ بخارا اور سمرقند دو شہر ہیں، ایک بادشاہ نے اپنے محبوب کو گفٹ میں دے دی۔ کس بات پر؟ وہ اپنی محبوبہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے چہرے پر اس کے رخسار پر ایک تل تھا، اس تل کو دیکھ کر فدا ہوا اور سمرقند اور بخارا دو شہر گفٹ میں دے دیا۔ یہ چرچا بہت چلا کہ بادشاہ کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا وہ ہے، عاشق ہے کہ محبوبہ کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا دے دیا۔ تو ایک عاشق صادق نے پکار کر کے کہا، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر، ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو نثار۔ یہاں پر شہر دینے کو نہیں، سارے اپنی گردن لے کر کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں۔ ہم میں سے کوئی بھی حضور پاک کی عزت بڑھانے والا معاملہ نہیں کر سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب تعالیٰ نے خود فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیا اللہ کے بعد اب کوئی آ سکتا ہے حضور کا چرچا بڑھانے والا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو کس نے بڑھایا؟ رب ذوالجلال نے بڑھایا۔ اور ہم جو بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہ حضور کی تعریف کرتے کرتے اللہ ہماری شان بلند کرتا ہے۔ تم سب اسی بات کو آج اپنا اوڑھنا بچھونا سونا بنا لو کہ میں تعریف کروں گا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں گا۔ اور ایک آپ کو حکمت بھی بتا دوں، دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں کسی سیٹ کے پاس گئے، کسی دولت مند کے پاس گئے، اپنی
غموں کی داستان لے کر کے بڑا پریشان ہوں، بڑا فقیر ہو گیا، دندہ چوپٹ ہو گیا، بزنس مندہ ہو گیا، کسی سیاسی آدمی کے پاس گئے، اس کے در کی ٹھوکریں کھائے، کسی نے ہو سکتا ہے 4-5 روپے پکڑا بھی دیے اور کسی نے دھتکار بھی دیا، یہی سب کچھ تو دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن جو دربار مصطفیٰ میں آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر ان کی بارگاہ میں شکایت کیا، میرے عزیزو حضور کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنا عیب بھی، اپنا گناہ بھی انہیں بتایا تو حضور تیسرے کسی کو تمہارا عیب ظاہر ہونے نہیں دیتے، کسی اور کو تمہارا عیب بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ دنیا والوں کا حال یہ ہے، تم جا کر کے بتا بھی دیے میرا معاملہ چل رہا ہے بیوی کے ساتھ، بچے کے ساتھ، فلاں فلاں، تھوڑی دیر ظاہری طور پر محبت تو دکھائے گا، جانے کے بعد دوسروں سے کہے گا پتہ ہے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ایسے معاملات ہیں، میرے سامنے کہہ کے گیا ہے۔ جس کے سامنے بھی کہو گے وہ تمہارے عیبوں کو کھولتا ہے۔ یہ صرف دربار مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد رسی بھی کی اور اس کے عیبوں کو بھی چھپایا۔ اسی لیے ایک ہی دروازے کی طرف آج ہمیں رخ کرنا چاہیے، جس کی طرف امام اہل سنت نے ہمیں یوں بتایا تھا، حضور کو حاضر و ناظر جان کر کے یوں کہو یا رسول اللہ، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے۔ یہ اسی بات پر قائم رہو اے سنی مسلمانوں، در مصطفیٰ ہے جو تمہیں عزت بھی دیتا ہے اور تمہیں بلندی پر بھی لے جاتا ہے۔ اقبال نے کیا ہی بہتر کہا تھا، ساری دنیا کا سفر کر کے تھک کر آ کر اپنی قوم سے کہا، تمہاری عزت کا راز، تمہاری ترقی کا راز صرف ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ کتنا بہترین میسج تھا اقبال کی طرف سے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان کا ترجمان ہے۔ اللہ نے جو آیت میں فرمایا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم اگر مصطفیٰ کے ہو گئے تو کائنات تمہارے غلامی میں دے دی جائے گی، لوگوں کے دل تمہاری طرف موڑ دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمیں آج بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے وہ اپنے منہ پر تھوکتے ہیں، سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوکتا ہے، اور وہ غلیظ پوری دنیا میں بھی بدنام ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جو شاتمان رسول گستاخان رسول ہیں ان کی سزا تو اسلامی حکومت میں موت ہی رکھی گئی تھی، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سڑن ہے اور وہ کینسر کی طرح پھوڑا ہے۔ آج میں یہ کہتا ہوں، جس بدبخت اور پاکھنڈی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی، 6 مہینے نہیں گزرے ابھی منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا۔ ہاں آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ کرنے پر آئے تو مضبوطی سے پکڑ فرماتا ہے۔ اب منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا، اپنی قوم سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے، مگر اللہ کا فضل ہم نے یہ بھی دیکھا، مجھ جیسے غریب کو اللہ نے اتنی عزت بخشی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ہجوم اتنا رکھا اور ہر زمین ہمارے لیے کشادہ فرمائی، پھر دنیا میں ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ جو رسول پاک کی بات کرے گا سمندر بھی اس کے لیے راستہ دے ہی دے گا، پہاڑ بھی اپنا مسکن اسے دے ہی دیں گے، جنگلات کے درندے بھی اس کے فرما بردار ہو ہی جائیں گے۔ دنیا میں اگر چند مشقتیں آتی ہیں تو یہ آزمائش ہے اور یہ امتحان ہے، اور اس کے بعد پھر تمہارا مقام ہی بلند ہے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب ولادت کی گھڑیوں کے سلسلے میں اب آخر میں باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے سے پہلے جو حالات تھے وہ چند باتیں عرض کر کے ہماری وہ آخری گھڑی جس میں ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، کیونکہ ہمارا معمول تو یہ تھا کہ ہم 12ویں شب کو صبح صادق تک جاگتے ہیں، میرا اپنا معمول تو یہ ہے، لیکن میں ابھی یہاں آپ کے ہاں مہمان ہوں، میں آپ کو زبردستی جگانا نہیں چاہتا
اور نہ ہی کمیٹی والوں کو، نہ امام صاحب کو، اور نہ ہی کسی کو زبردستی پھنسا کر کے رکھنا میری عادت بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس میں بزرگ حضرات بھی ہیں، حاجت مند لوگ بھی ہیں۔ محفل کے ختم ہونے کے بعد جس کا دل چاہے وہ صبح صادق تک بیٹھا ہے، اور جس کا دل چاہے وہ آرام کرے، لیکن جو ولادت باسعادت کی گھڑیاں ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، وہی مولود کی اصل ہے۔ حضور پاک جب تشریف لانے والے تھے مکہ مکرمہ میں، اس سال کیا کیا ہوا، اس سال کے حالات کو بیان کیا گیا۔ مورخین نے بیان کیا، محدثین نے بیان کیا، پورے عرب میں جو کئی سالوں سے قحط سالی تھی، کال پڑا ہوا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، اور حضور جس سال پیدا ہونے والے تھے عرب کی سرزمین بھی سرسبز و شاداب تھی، بارشیں خوب تھی، موسم سہانا تھا، کئی عجیب و غریب چیزیں عرب میں دیکھنے کو ملی، جو درخت کبھی پھل نہیں دیے تھے وہ پھل دینے لگے۔ اور اس سال جس سال مکہ میں میرے آقا کی ولادت ہوئی، پورے مکہ میں جتنی عورتوں کو بچے ہوئے، کسی بھی عورت نے لڑکی نہیں جنی، سارے بطن سے بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ مکہ میں اس سال صرف اور صرف لڑکوں کی ولادت ہوئی۔ جو عجیب و غریب باتیں ہوئی حضور کی ولادت سے پہلے، ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو حالات تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو روایات ہیں ولادت کے وقت کے، وہ بھی سننے کے قابل ہیں۔ اور محدثین نے جو بیان کیے، کہا کہ جب ولادت کی یہ گھڑی آئی تو 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے۔ 3 بڑے واقعات میں کیا؟ ایک کسریٰ بادشاہ کا جو محل تھا، آج بھی وہ موجود ہے عراق میں، مدائن شہر میں آج بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ محل، جس کے بارے میں بادشاہ کا چیلنج تھا کہ اسے ہزاروں لوگ مل کر کے بھی ہلا نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے۔ 12ویں صبح جب آئی تو اچانک اس دیوار پر ایسی دراڑ پڑ گئی، شک ہو گئی دیوار کہ اس میں سے ایک آدمی آج گزر سکتا ہے۔ آج تک وہ شک ہوئی دیوار موجود ہے، محل ویسا ہی ہے، دیوار پھٹی ہوئی ہے، ہم اس میں سے گزر بھی سکتے ہیں۔ اس کے سارے چیلنج چکا چور ہو گئے، چکنا چور ہو گئے، اور وہ پھٹی ہوئی دیوار آج بھی ہے۔ کیوں شک ہوئی پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں۔ اور اس کے 14 کنگورے گر گئے جو اس کی عزت کے باعث تھے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ ایران کے جو مجوسی تھے، فارس کے جو مجوسی، آگ کے پجاری، 1000 سال سے آگ کی پوجا کر رہے تھے اور آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا، اگنی ہون کر رہے تھے، لیکن 12 ربیع الاول کو اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ اس آگ کو 1000 سال تک بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ صبح شام دوپہر رات باری باری وہاں پر پجاری بیٹھ کر کے آگ کو جلاتے ہی رہتے تھے، دنیا بھر سے اس کے لیے لکڑیاں آتی تھی، لیکن 12 ربیع الاول کو آگ بجھ گئی۔ تیسرا بڑا واقعہ جو پیش آیا، بحیرہ ساوا، ایک ندی تھی جس کی عبادت کرتے تھے لوگ، یعنی ایران والوں کی ایک گنگا تھی، بحیرہ ساوا، وہ لبالب پانی سے بھری ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول کو دیکھا فارس کے لوگوں نے کہ اچانک وہ بحیرہ ساوا خشک ہو گئی، کوئی ایک پانی کا قطرہ نہیں، پورا دریا خشک ہو گیا، کہیں کوئی پانی نہیں ہے۔ یہ 3 بڑے بڑے واقعات جب پیش آئے تو کاہنوں کو، نجومیوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا ہو گیا، یہ بادشاہ کے محل میں دراڑ کیسی، یہ جو آگ 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی یہ کیسے بجھ گئی، یہ بحیرہ ساوا سوکھ کیسے گیا۔ سارے نجومی بیٹھے اور اپنے علم نجوم کے اعتبار سے سبوں نے کیلکولیشن کر کے جو بادشاہوں کو بتایا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے، تو وہ سارے نجومیوں کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہوگا، جس کی ترجمانی ہمارے زمانے کے امام زمن نے یوں کہا کہ شاید نجومیوں نے یہ کہا تھا بادشاہوں کو، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، اب بدلا ہوا ہے۔ یہ سب بڑے واقعات جو ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا جو پورے عالم پر اب حکومت کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، 12 ربیع الاول کو
फारस के किले शक हो गए, कुछ तो यानी जिनके अंदर दरार आ गई, तड़क गए। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं उस जमाने में हुजूर की विलादत का 12 रबीउल अव्वल को जो तज़किरा हुआ तो फारस के किलों में दरार आ गई। और आज हम जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे, किस लिए? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की रूह, मिसले फारस, यानी फारस की तरह नजद के किले गिराते जाएंगे। अब हम जिक्र करते हैं तो फारस के किले तो नहीं, नजद के किलों में आज भी दरार आ जाती है, पेटों में मरोड़ आ ही जाता है, गर्दनों में चमक आ ही जाती है, आंखों में आग भरी जाती है। क्यों? इसलिए कि हम मुस्तफ़ा करीम का जिक्र करते हैं तो इब्लीस को तकलीफ होती है। क्यों होती है ये भी मैं बताऊं। किसी का हुक्का पानी बंद करो तो तकलीफ होती है ना। हाँ, बहुत सारे लोग, बाज़ लोग हमसे भी ये पूछते हैं कि फलां साहब आपसे क्यों तकलीफ में, क्यों आपसे ये इतनी तकलीफ में जल रहे हैं। हमको तो पता नहीं रहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं, यानी हमारे होते हुए इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनका कुछ नहीं चलने वाला। मेरे अजीजों, शैतान इब्लीस लईन को ये ताकत हासिल थी दुनिया में कि ये आसमानों पर उड़ता, आसमानों पर जाता, और जो अल्लाह के मलाइका बातें करते वो बातों को सुन करके आता और काहिनों को बताता। ये जो ज्योतिष लोग भविष्य बोलते हैं, शैतान उसमें थोड़ा मसाला लगा करके बोलता था। तो फरिश्तों की बातें सुनने के लिए आसमानों पर जाता था और उड़ करके आसमानों से कुछ न कुछ खबरें लेकर आता था। लेकिन रिवायात ये बताती हैं कि 12 रबीउल अव्वल को उसके आने पर पाबंदी लगा दी गई, बैंड हो गया। अब इब्लीस आसमानों के ऊपर जा नहीं सकता। जो वो फरिश्तों की बातें सुनने के लिए जाता था, अब जाने की कोशिश करता है तो सितारों के जरिए से मार करके उसको नीचे फेंका जाता है। ये जो शिहाबे साकिब कहते हैं, तारा टूटता हुआ आप देखते होंगे आसमानों पर। मुंबई वाले कहाँ तारे देखते हैं, दिन में ही देखते होंगे। गांव वाले देखा करते हैं, रात के वक्त तारे उनको नजर आते हैं। और कभी कभार तारा टूटता हुआ जो नजर आता है कि तारा नहीं टूटता, इब्लीस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फरिश्ते उसे मार कर नीचे भेजते हैं। क्यों? 12 रबीउल अव्वल के बाद फिर इब्लीस के ऊपर आने पर बैन लगा दिया गया है, पाबंदी। जब उसको ये पता चला कि आज से ऊपर जाने पर बैन है तो नीचे जमीन पर आया, मट्टी उठाया, सर पे डालने लगा और चीखने लगा, चिल्लाने लगा, आज से मेरी बहुत सारी सहूलियात खत्म हो गई। ये 12 रबीउल अव्वल आई क्यों? इसके आने की वजह से मेरी तकलीफें बढ़ गई। जो इब्लीस उस जमाने में पुकार रहा था, आज भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे पुकार रहे हैं। ये 12 रबीउल अव्वल आती क्यों है? हमें तकलीफ होती है, लाइटिंग कहीं और जलती है, तकलीफ हमारे घर में हो रहा है। ये तकलीफ हो रही है, लाइट कोई और जला रहा है, उसका घर तो नहीं जल रहा, किसी और का पेट जल रहा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन शैतान का आसमानों पर जाना बंद कर दिया गया। आसमानों पर मतलब आसमानों के करीब जाना भी बंद कर दिया गया। ये अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के करीब। अब जो लोग ये कहते हैं बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतालिक, एक बात मैं आपको बताऊं, बाज़ लोग ये कहते हैं कि आप लोग ये इन हरम के इमामों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, वहाबियों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। मैं आपको बता देता हूं, बाज वो मामलात जो लोग जानते नहीं हैं, बहुत सारे अकायद। मैं तो आपको बताऊं, एक इमाम हरम काबा का ऐसा भी है जिसने ये किताब लिखी है, पीएचडी किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप जहन्नम में हैं। नाज़ुर बिल्लाह मुआज़िल्लाह। मेरे अजीजों, एक मोतमद फ़क़ीह और आलिम दीन ने जो मुझे खबर दी, मक्का मुकर्रमा के रहने वाले मस्जिद खैर के इमाम थे, उन्होंने मुझे ये खबर दी कि यहाँ तो इमामत करने वाला एक इमाम ऐसा भी है जो रसूलुल्लाह के वालिदैन को जहन्नमी कहता है। मुझे ये बताओ मुसलमानों, क्या तुम्हारा दिल गवारा करता है कि नबी के माँ बाप पर कोई इस तरह का भद्दा जुमला कहे और उसकी इब्तिदा में नमाज पढ़ो, फिर चाहे उसकी दाढ़ी नाफ तक भी क्यों ना आ जाए और उसकी टोपी आसमान की छत तक क्यों ना पहुंच जाए, हमारा इमाम नहीं हो सकता।
ہم اسے امام نہیں مانتے. ہاں پھٹے کپڑے ہوں، گدڑی پہنا ہو، عشق مصطفیٰ میں بسا ہو، پھر وہ امام ہی کیا ہمارے سر کا تاج بھی ہے، ہمارے آنکھوں کا نور بھی ہے، ہمارے دل کا سرور بھی ہے. عزیزان گرامی، ہم جو ناپتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ کی کسوٹی پر ناپتے ہیں، ہاں محبت مصطفیٰ کے معیار پر ناپتے ہیں. جن لوگوں کو ابھی یہ سارے معاملات ہیں، ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہماری ہو جاتی ہے سب کے پیچھے، تمہاری ہوتی ہوگی، تمہارے دل میں ابھی حضور کی محبت آئی نہیں ہوگی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر محبت ہو تو ایسے لوگوں کو قطعاً تم امام نہیں بنا سکتے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مدرسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو سکھایا گیا، جنہوں نے کتابوں میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو بول رہے تھے، ہم نے پوچھا کہاں سے آئی تو کہا آپ کے مدرسے سے آئی. نعوذ باللہ. حضور پاک کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کہا. کیا ایسے لوگ امام بن سکتے ہیں؟ امامت کے ارے میاں ہم تو اپنے ٹوائلٹ کی صفائی پر بھی نہیں رکھیں، ہمارے طہارت خانوں کی صفائی کے لیے بھی ایسے شخص کو نہ رکھیں. امام تو بہت دور کی بات ہے، امام تو بہت دور کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے جملے کہنے والے آج کے زمانے میں چاہے وہ کسی بھی لبادے میں ہوں، کسی بھی لباس میں ہوں، اسی لیے کہا گیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے نبی، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. میں حضور کے والدین کا ذکر اس لیے کیا کہ الحمدللہ ہر 12ویں شریف کو ہمارا یہ معمول بھی ہے کہ میں صرف حضور کے والدین ہی کی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر بی بی آمنہ تک کے شجرے کو پڑھتا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جتنے والدین میں آیا وہ سب الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں. تم ماں باپ کے بارے میں کہہ رہے ہو، حضور کے جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے اس کو جہنمی کہتے ہو. ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا حضرت جابر کے اگر حضور دعوت میں گئے، کھانے کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ دسترخوان سے پہنچ لیا، حضرت جابر کہتے ہیں جب بھی یہ دسترخوان میلا ہوتا میں بھڑکتے ہوئے آگ کے تنور میں ڈال دیتا، تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان نکالتا، میل دور ہو جاتا تھا، دسترخوان کا ایک دھواں بھی نہیں جلتا تھا. حدیث پاک میں کیوں نہیں جلتا تھا؟ دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا، دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا. جس کپڑے پر میرے آقا کا ہاتھ لگے وہ آگ نہیں جلاتی. جس ماں کے پیٹ میں خود بنفس نفیس 9 ماہ رہے ہوں، کیا اس کو جہنمی کہا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی آپ کے نسب میں آبا و اجداد آئے ہیں، سب کے سب حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ایمان والے تھے، پاکیزہ تھے، طہارت والے تھے، اور ہر کوئی اپنے زمانے کا معزز اور افضل تھا، ہر کوئی. اب آپ کو بتاؤں یہ شجرہ پاک برکت کے لیے نہایت توجہ کے ساتھ سنیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہو سکے تو یاد بھی رکھ لیں. جب کبھی گھروں میں پریشانیاں ہوں، دوسروں کے شجرے تو پڑھتے ہیں، حضور کا شجرہ بھی پڑھو. حضور کے والدین پاک سے لے کر آپ کے پورے آبا و اجداد نہایت ہی مقدس، متبرک، افضل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چنا، اور کسی ایسے ویسے کے پیٹ میں یا ان کی پیشانی میں اپنے حبیب کے نور کو نہیں رکھا. جو اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا اسی کی پیشانی میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو بھی رکھا ہے. اور اس شجرہ پاک کی برکت سے میرا وجدان کہتا ہے اللہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے. جب ہمارے بزرگوں کے شجرے پڑھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ان کے وسیلے سے بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرہ پاک سے کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہماری بلاؤں کو دور فرمائے گا. نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سفر ہے وہ کتنا سہانا سفر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک اللہ تعالیٰ نے جبین آدم میں رکھا تھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جب حضرت حوا کے بطن میں آیا، پھر حضرت حوا سے وہ حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے شیس علیہ السلام ہیں جو نبی بھی ہیں، اور
ان کی پیشانی میں نور جگمگانے لگا. آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے تھے ہر دن جڑواں بچے پیدا ہوتے. شیس علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ تنہا پیدا ہوئے تھے اور پیشانی جگمگا رہی تھی. جب وہ جوان ہوئے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں وصیت فرمائی, کہا بیٹا تیرے پیشانی میں ایک امانت والا نور ہے, تو جب نکاح کرے گا نہایت پاکیزہ خاتون سے نکاح کرے گا. اور پاکیزہ خاتون سے نکاح کروایا آدم علیہ السلام نے ذمہ داری کے ساتھ, کیونکہ اس امانت کی حفاظت بھی کرنی ہے. شیس علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ میں وہ نور چمکتا رہا. پھر جب آپ نے نکاح کیا اور اس کے بعد اولاد کا سلسلہ جاری ہوا, اب شجر پاک آگے بڑھتا ہے نور مصطفیٰ کا, نور محمد کا. حضرت شیس علیہ السلام سے منتقل ہو کر کے وہ نور یانش میں آیا, یانش سے قینن میں آیا, قینن سے محلیل میں آیا, محلیل سے یرد میں آیا, یرد سے ادریس علیہ السلام میں آیا, ادریس علیہ السلام سے متوشلخ میں آیا, متوشلخ سے لامک میں آیا, لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا, حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی سے سام میں آیا, سام سے ارفخشد میں آیا, ارفخشد سے شالق میں آیا, شالق سے عیبر میں آیا, عیبر سے فالق میں آیا, فالق سے راعو میں آیا, راعو سے تیرح میں آیا, تیرح سے ناحور میں آیا, ناحور سے ساروغ میں آیا, ساروغ سے تارح میں آیا, تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے ان کے بیٹے نابت میں آیا, نابت سے یشجب میں آیا, یشجب سے یعرب میں آیا, یعرب سے تیرح میں آیا, تیرح سے مقوم میں آیا, مقوم سے عدد میں آیا, عدد سے عدنان کی پیشانی میں آیا, عدنان کی پیشانی سے معد کی پیشانی میں آیا, معد سے نزار میں آیا, نزار سے مدر میں آیا, مدر سے الیاس میں آیا, الیاس سے مدرکہ میں آیا, مدرکہ سے خزیمہ میں آیا, خزیمہ سے کنانہ میں آیا, کنانہ سے نظر میں آیا, نظر سے مالک میں آیا, مالک سے فہر میں آیا, فہر سے غالب میں آیا, غالب سے لؤی میں آیا, لؤی سے کعب میں آیا, کعب سے مرہ میں آیا, مرہ سے کلاب میں آیا, کلاب سے قصی میں آیا, قصی سے عبد مناف میں آیا, عبد مناف سے وہ نور محمدی سیدنا ہاشم میں آیا, سیدنا ہاشم سے منتقل ہو کر سیدنا عبد المطلب میں آیا, سیدنا عبد المطلب سے منتقل ہو کر سیدنا عبداللہ میں آیا, حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر بطن آمنہ میں آیا, اور بطن آمنہ سے 12 ربیع الاول کو دنیا میں آیا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پاک پاک بطنوں سے آئی, پاک پیشانیوں سے آئی. میرے عزیزو, جس منبر پر بیٹھ کر کے میں نے جتنے نام تلاوت کیے یہ سب رب ذوالجلال کے سجدہ کرنے والوں کے نام تھے, میرے مصطفیٰ کے آبا و اجداد کے نام تھے. الحمدللہ ہم غریبوں اور غلاموں کو اللہ نے اتنی تمیز عطا کی ہے, صرف مصطفیٰ کے والدین نہیں آدم علیہ السلام تک کے شجرے کو محفوظ رکھا ہے. عزیزان گرامی وقار, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے. یقیناً ہم سنی آج بھی پکارتے ہیں سرکار کی آمد, سردار کی آمد, طٰہٰ کی آمد, یاسین کی آمد, مختار کی آمد, نذیر کی آمد, بشیر کی آمد, مصطفیٰ کی آمد. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر جتنی خوشیاں منائی جائیں وہ کم ہے. آؤ حضرت بی بی آمنہ کے گھر چلتے ہیں, وہاں کیا ہو رہا تھا. حضرت بی بی آمنہ کے بطن پاک میں یہ نور پاک کب آیا, کیسے آیا. حضرت عبداللہ نے نکاح کیا, حضرت عبداللہ کے نکاح کے بعد جب حضرت آمنہ ان کے گھر تشریف لائی, اللہ اللہ, حضرت عبداللہ کا چمکتا ہوا یہ پیشانی پر نور منتقل ہوا بطن آمنہ میں. وہ دن بھی محفوظ کیا گیا, وہ جمعہ کی رات تھی اور رجب کا مہینہ تھا. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں رجب کا مہینہ تھا, جمعہ کی شب تھی, اور جیسے ہی یہ نور مصطفیٰ کا میرے پیٹ میں منتقل ہوا, اب چلتے ہیں کائنات کی سب سے عظیم ماں کے قدموں.
सबसे अजीम माँ के कदमों में आमिना तुमने जो मकाम पाया पूरी कायनात की किसी माँ ने नहीं पाया, किसी माँ ने नहीं पाया। हम सब की माँओं का बल्कि पूरी कायनात की माएँ आमिना बीबी के कदमों पर निछावर हो जाए। उस आमिना बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन पाक में आने के बाद हम पूछते हैं रसूलुल्लाह की माँ से, आप ही बताएं, सबसे बेहतर बता सकती हैं, इनकी उनकी क्यों सुने। बीबी आमिना कहती हैं जब वो नूरे मुस्तफ़ा मेरे वतन में आया मैंने सुना था कि हमल के आते ही चक्कर आता है, उल्टियाँ आती हैं, पेट दर्द होता है, पाँव बोझल होते हैं। लेकिन बीबी आमिना कहती हैं जब से मेरे पेट में ये नूर मुंतकिल हुआ न मुझे चक्कर आया, न मेरा सर दर्द किया, न पाँव फूले, न उल्टियाँ आई, बल्कि हर दिन मेरे अंदर एक नूर की शमा नजर आती थी, हर दिन एक सुरूर नजर आता था, खुशियों का आलम था, पेट में हमेशा ठंडक रहती। आखिर चक्कर और उल्टी कैसे आए? पूरी कायनात के दर्द को खत्म करने वाला रसूल आ रहा है। जो रसूल गरीबों का मावा वो मलजा, यतीमों का सहारा, वो वतन आमिना में है, भला अपनी माँ को तकलीफ कैसे देता। रसूल पाक के वतन पाक में आने के बाद बीबी आमिना कहती हैं कभी मेरे पैर बोझल नहीं हुए, कभी पेट में भारीपन महसूस नहीं हुआ, न चक्कर आए न उल्टियाँ हुई, हमेशा फरहां वो शादा रही, यहाँ तक कि पहला महीना गुजरा। हज़रत आमिना से ही ये रिवायतें हैं, पहला महीना गुजरा और दूसरा महीना आने को था हमल के। उसी वक्त मैंने देखा रात के वक्त सोई हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा ए आमिना मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे पेट में एक सआदत वाला बेटा रखा है, जब वो पैदा हो जाए तो उसका नाम मोहम्मद रखना। इतना कह कर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। और फिर जब महीना शव्वाल का आया, हर महीने की हज़रत बीबी आमिना ने बात बयान की, शाबान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, रमज़ान में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा, शव्वाल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, हर महीने में एक एक नबी आते, हज़रत बीबी आमिना को बशारत देकर जाते, यहाँ तक कि ये महीने गुजरते हुए आए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की सातें करीब आई, सफ़र का महीना आया। रबीउल अव्वल से एक महीना पहले क्या है? सफर का महीना है। सफर का महीना आया, हजरत आमिना कहती हैं मेरे हमल को 8 महीने मुकम्मल होकर 9वां शुरू हो चुका था। जब सफर का महीना आया तो मैं रात को सोई थी तो जिब्राइल मुझे नजर आए, जिब्राइल नजर आए और सारे मलाइका को ये ऐलान कर रहे थे ऐ फरिश्तों सफ बस्ता खड़े हो जाओ, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तो मीलाद के लिए इशा के बाद तैयारियां, जिब्राइल मलाइका को महीने भर पहले तैयारियां करा। हाँ, सफर के महीने में कहा गया कि सब खड़े हो जाएं, सफ बस्ता, यह हज़रत आमिना कहती हैं। और उसके बाद सफ़र का महीना गुजरा, जब रबीउल अव्वल की पहली तारीख आई, उस रात से लेकर 12वीं शब तक मैं अपने घर पर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनती थी और आंखें खोल कर देखती, ना वो घोड़े होते ना जानवर होते, बल्कि वो अल्लाह के मलाइका होते थे, फरिश्ते उतरते थे। और हज़रत आमिना फरमाती हैं रबीउल अव्वल की ये 4थी और 5वीं और 6ठी और 7वीं आई तो मैंने हुराने जन्नत को भी तराने गाते हुए सुना। हूरें गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका, ये हम आज भी पढ़ते हैं। हूरों की आवाजें आने लगी, मलाइका की आवाजें आने लगी। जब ये विलादत का वक्त करीब आया, हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं जब 12वीं रात आई, जिस रात को हम आज बैठे हुए हैं, जिस शब में हम बैठे हुए हैं, हजरत बीबी आमिना कहती हैं अब मुझे अंदाजा होने लगा कि मेरे बतन से ये बच्चा अब मौलूद पाने वाला है, अब उरूद मसूद पाने वाला है। हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं मैं घर के दरवाजे को बंद करके अपने बिस्तरे पर आराम से लेटी थी, रात का वक्त गुजरा, अचानक मेरे घर में रोशनी हुई और मेरी पेशानी से एक नूर निकला। मैंने मुल्क शाम के महल्लात को चमकते हुए देखा, अपने बिस्तर से बसरा के महल्लात को भी देखा। इतना ही नहीं, जब सुबह की सातें करीब आने वाली थी, आधी रात हुई, अचानक मेरे घर में 3 औरतें आ गई, सफेद लिबास में आई। मैं घबराई कि ये औरतें कौन है, कैसे मेरे घर में आई। मैंने उनको पूछा कि तुम कौन हो। आने वाली औरतों में से एक ने कहा मैं बीबी मरियम हूँ, दूसरी ने कहा मैं बीबी आसिया हूँ, तीसरी ने कहा मैं बीबी हव्वा हूँ। कहा क्यों आई? कहा कि तेरे आने वाले मौलूद की दाया बन करके आई है। दुनिया
اللہ والے اے سنو، اے مسلمانوں، ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو کوئی عام عورت آتی ہوگی یہ ولادت کے معاملات طے کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا رسول آ رہا ہے تو اس وقت دایا بھی بن کر آئی تو کائنات کی سب سے پاکیزہ خواتین آئی، بی بی مریم آئی، بی بی آسیہ آئی، حضرت بی بی حوا آئی رضوان اللہ علیہن اجمعین، وہ تینوں آئیں اور بشارت دینے لگی غم نہ کر، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تیرے بچے کی ولادت نہایت ہی آسانی کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ ہونے والی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ ساعتیں گزرنے کو تھی، یہ تینوں دایا کھڑی تھی، اچانک یہ صبح صادق کا وقت آیا، یہ سورج نکلنے سے پہلے جو وقت آتا ہے فجر کی نماز کا، جو صبح صادق کا وقت آیا، یہ صبح صادق جیسے ہی شروع ہوا، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے درد تھا نہ تکلیف تھی نہ درد زہ جو کہتے ہیں ڈیلیوری کا درد، وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک چیز تھی، اچانک میری پیشانی چمکی، میں وہ نور دیکھنا ہی چاہ رہی تھی، میرے بچے کی ولادت ہو چکی تھی، حضور تشریف لا چکے تھے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس ساعت اس دل افروز ساعت پہ، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کیوں نہ اس گھڑی پر ہم سلام بھیجیں جس وقت طیبہ کا چاند چمکا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا میرا بچہ کہاں ہے، میرا نو مولود کہاں ہے، اللہ اللہ۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں عجیب حالت تھی، دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے چلاتے ہوئے، بی بی آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا پیدا ہوا نہایت ہی حسین و جمیل سجدے کے عالم میں تھا، سجدے کے عالم میں تھا، کہتا ہوا بھی آیا تھا رب حب لی امتی۔ عزیزان گرامی